تو قرآن کریم بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہے، فرماتا ہے کہ نہ تو اس کو صلیب پر مار سکے، نہ قتل کے جیسے مار سکے، بلکہ وہ ان چیزوں کے مشابہ بنا دیا گیا۔ تو اس حد تک ہم تسلیم کرتے ہیں کہ باقی ان کو صلیب دی گئی اور صلیب پر مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر صلیب سے ان کو بچا لیا۔ تو یہ معجزہ تو ہم مانتے ہیں کہ معجزانہ طور پر جب کہ تمام حالات موت کے جمع ہو چکے تھے، کوئی صورت نہیں تھی ان کی بچنے کی، اور حکومت ان کے خلاف، یہودی ان کے خلاف، حالات ان کے خلاف، پبلک ان کے خلاف، سب ان کو صلیب پر مار دینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طور پر ان کو صلیب کی موت سے بچایا۔ تو یہ معجزہ ہم مانتے ہیں۔ باقی اگر وہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر آسمان پر اٹھایا گیا تو اناجیل سے اول کو ثبوت ملنا چاہیے۔ تو لیکن اس کے بعد پھر ہمارے لیے تو قرآن کریم جو ہے وہ پھر مقدم ہے کہ ہم قرآن کریم سے اس کی تائید اگر دیکھیں گے تو ہم تسلیم کریں گے۔ اگر قرآن کریم اناجیل کے بیان کی تائید نہیں کرے گا تو ہم معذور ہیں اس کو تسلیم کرنے سے۔ اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی ہے، لہذا موت بھی معجزانہ طور پر، یا ان کا اس دنیا سے رخصت ہونا جو ہے، آسمان پر جانا معجزانہ طور پر، وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک خیالی مفروضہ ہے جس کی بنیاد کوئی نہیں، نہ انجیل میں اس کی بنیاد بنتی ہے، نہ قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور ایک یعنی کہ ایک مافوق الفطرت قسم کی ان کی یعنی کہ ہے وہ رخصت ہوئی اس دنیا سے، یہ ہم نہیں مانتے۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک طرف خدا تعالیٰ نے گویا ان 3 باتوں کا حکم دیا اور دوسری طرف ان تینوں باتوں سے دور کر دیا کہ نماز کے لیے جو مومنین کی جماعت جس کے ساتھ نماز با جماعت کا حکم پورا ہوتا ہے وہ بھی موجود نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی غرباء کی جماعت موجود نہیں جس کو زکوٰۃ دی جائے، والدہ سے بھی دور کر دیا۔ تو لہٰذا اس آیت سے بھی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں، جیسے کہ سورہ مریم کی ہی آیت نمبر 34 ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور جیسا کہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو واقعتاً یہود کے نرغے سے، صلیب سے بچا کر خدا تعالیٰ آسمان پر زندہ لے گیا تھا، تو اس موقع کی سلامتی کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اغلباً یہ وہ خاص موقع تھا جس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خصوصیت سے سلامتی نازل ہوئی۔ باقی ان جو مواقع حضرت عیسیٰ نے ذکر کیے ان پہ تو سلامتی نازل ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر پڑھا تھا کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پر اور مدفون ہو زمیں پر شاہ جہاں ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ ہم نے تجھ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی یا لمبی غیر معمولی لمبی زندگی نہیں بنائی، بس اگر تو فوت ہو گیا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ یا لمبی عمر پاتے رہیں یا فوت ہو جائیں۔ اس سے بھی استدلال بالکل صاف واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو کہ انفع للناس ہے، وہ اگر زندہ موجود نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے ان آیات سے جیسا کہ استنباط کیا گیا ہے تو وہ استنباط بھی بالکل واضح تھا۔ مثلا حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا گیا، اس کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔ پھر جن ہستیوں کو خدا بنایا گیا ان ہستیوں کو اگر قرآن مجید نے مردہ قرار دیا تو وہ بھی قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔ استنباط تو بالکل سادہ اور واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا گیا اور جو بھی ہستیاں خدا بنائی گئیں وہ فوت ہو چکی ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم سے سامنے بھی فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کا مقدس ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں مدفون ہو اور آسمان پر کوئی شخص ان سے فوقیت یا افضلیت پا کر خدا کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے۔ یہ ترجمہ جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں نے پیش کی تھی بالکل مستند ہے کہ تجھ سے پہلے یعنی اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پہلے کسی بھی نبی کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی، اگر تو فوت ہو گیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں پا سکتے۔ اس کے علاوہ
اگر آپ یہ معنی بھی تسلیم کر لیں کہ وہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے یا اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ پر ان کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے، یہ بھی معنی اگر تسلیم کر لیے جائیں تو قرآن مجید میں تو بڑی واضح طور پر یہ بھی ذکر موجود ہے اہل کتاب کے بارے میں، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ان میں سے وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے۔ تو قرآن مجید تو کہتا ہے وہ تو تھوڑے ایمان لائیں گے، اس ترجمے کے مطابق یہ ترجمہ بنے گا کہ وہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے، اور یہ واضح تضاد پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے طبی طور پر قبلہ موت ہی میں ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتی، اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بات کی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ بات ہمارے ناظرین کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیان فرمودہ تشریح نہیں ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، اور جو کہ حجت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی اسماء الرجال کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کبار صحابہ میں سے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ میں سے تھے، آپ حافظے کے لحاظ سے، اپنی دیانت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے کوئی بھی انسان ان کی ذات کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک آپ کا فتویٰ دینے کا تعلق ہے یا استدلال کا تعلق ہے تو اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف بزرگان کمزور گنتے آئے ہیں کہ استدلال میں اچھے نہیں تھے، استدلال میں بعض اوقات غلطی کر جایا کرتے تھے، اور اس کی بعض دوسری مثالیں بھی ہیں جو کہ وقت کی مناسبت سے دی جا سکتی ہیں۔